فرمایا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا خبیث چپ کر جا، تجھے حیا نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی، میرے سامنے کہتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، تو کیا بکواس کرتا ہے؟ فرمایا دوسری مرتبہ کہتا ہے کہ اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے سینہ تان کر کہا، فرمایا ہاں ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ دوسری مرتبہ سوال کیا، تیسری مرتبہ سوال کیا، فرمایا تلوار اٹھائی، آپ کا ہاتھ شہید کر دیا۔ پھر کہتا ہے گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کیا ہم ٹکڑوں کے اوپر پلنے والے ہیں؟ تجھے نہیں پتا۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول الذي أنا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے احباب آواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ جس پاس میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دیں، جس پاس میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دیں۔ سارے احباب میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، جس پاس میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دیں، جس پاس میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دیں، بیٹھے نے مدینے وچ او دو
جگ دی خبر رکھ دن بیٹھے نے مدینے وچ وہ دو جگ دی خبر رکھ دن۔ قابل صد واجب الاحترام میرے نہایت عزیز برگو ساتھی اللہ جل شانہ وعز برہانہ اس مالک رب لم یزل کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گوہر بار کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ آیات مبارکہ جو دلالت کر رہی ہے ختم نبوت کے اوپر، یعنی مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال اس دنیا کے اندر آئے، اللہ نے ختم نبوت کا تاج اپنے نبی کے سر کے اوپر سجا کے بھیج دیا ہے۔ اور معاشرے کے اندر یہ بہت ہی غلاظت پھیلی ہوئی ہے، جس طرح پہلے کئی زمانے کے اندر ایک دجال آیا تھا مرزا قادیانی، اس نے کہا تھا کہ میں بھی نبی بن کر آیا ہوں۔ یہ آج سے نہیں بلکہ حضور کے زمانے سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، لیکن اللہ کی قسم جس نے نبی کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا وہ دنیا کے اندر بھی مرتد ہے، اور جب مر کر جائے گا منافقین پیچھے رہ جائیں گے، کافرین پیچھے رہ جائیں گے، سب سے جو نیچلے والا درجہ ہوگا، فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو اس اخبث الخبائث جو درجہ ہے جہنم کا، اللہ اس کو اس کے اندر داخل فرما دے گا۔ جو بندہ حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، اللہ کی قسم قیامت آ سکتی ہے، چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج چھوڑ سکتا ہے، سورج فرمایا مشرق سے طلوع ہونے کے باوجود مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، نہ دوسرا نبی آیا ہے قیامت تک آئے ہی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ کی قسم جس بندے کا یہ ایمان نہیں ہے وہ دائرہ ایمان سے بھی خارج ہے، وہ آج بھی کافر ہے، کل بھی کافر اور مرتد ہے۔ اور اللہ کی قسم بڑی دکھ والی بات ہوتی ہے، آج ایک بندہ اٹھ کر جس کو کسی چیز کا علم بھی نہیں ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر کے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن مدینے کے تاجدار، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا، فرمایا میرے غلاموں آپ کے بعد کائنات کے اندر کوئی امت تشریف لے کر نہیں آئے گی، فرمایا آخری امت بھی تم ہو اور آخری نبوت کا صحرا اللہ نے بھی میرے سر کے اوپر سجا دیا۔ آج اگر امام مہدی تشریف لے کر آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے، بلکہ وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کے تشریف لے کر آئیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ فرمایا اگر دوبارہ حضرت عیسیٰ نبی ہے نا اللہ کے، فرمایا ان کو اجازت نہیں ہے، فرمایا اگر دوبارہ آؤ گے تو نبی بن کے، نبی پہلے تھے اب نبی بن کے نہیں بلکہ میرے نبی کے غلام بن کے آؤ گے۔ آج کے کسی بندے کو کیسے اجازت دیتا ہے رب؟ نبی کو رب اجازت نہیں دیتا، مرزا قادیانی دجال کو رب کب اجازت دیتا ہے؟ اللہ کی قسم آج ہم ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کہتے ہیں کل قیامت تک اہل سنت و جماعت اور جو بندہ بھی اٹھ کر یہ دعویٰ کرے گا اللہ کی قسم وہ آج بھی کافر ہے، کل بھی کافر ہے، حضور کا سچا غلام آج بھی وہی ہے، قیامت کو بھی وہی ہے، وہ حضور کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ کی قسم آج بھی وہ مانتا ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، قیامت کے دن بھی وہ اٹھ کر نعرہ لگائے گا اگر ختم نبوت کی پگڑی اچھی لگی ہے تو آمنہ کے لال کے سر کے اوپر یہ کون کسی کو یاد ہے میرے بھائی؟ یہ اللہ نے ہی فیصلہ کر دیا ہے، کسی مولوی یا کسی پیر کا فتویٰ نہیں ہے اور نہ ہی کسی مولوی پیر نے فیصلہ کیا ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ خدا کی قسم ہے یہ بڑے ہمارے بزرگ دلیر جرت مندانہ، اور میں آپ ابھی بچپن کے عالم کے اندر ہیں، مسجد کے اندر بندہ آیا اس نے خطاب کیا، آپ ابھی 8-9 سال عمر رکھتے ہیں، پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی، فرمایا آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور مولوی کو پکڑ
کر کہا، فرمایا خبردار تو ڈاماڈول باتیں کرتا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم حضور کی آل کے لوگ ہیں۔ فرمایا ہم روٹی ٹکڑوں کے اوپر بکنے والے پیر نہیں ہیں، ختم نبوت کے اوپر اگر کوئی معاملہ آیا ہمارا تن من دھن حضور کی پوری اولاد بھی قربان ہو جائے اللہ کی قسم، پر حضور کی ختم نبوت کے اوپر سینہ تان کر کھڑے رہ جائے۔ حضور کی ختم نبوت کے اوپر کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں جب آپ جوانی کے عالم کے اندر آئے، جس وقت مرزا خان دجال نے لاہور کے اندر دعویٰ کیا ختم نبوت کا، فرمایا اس وقت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا اپنے پیر آسانے سے کھڑے ہوئے، فرمایا لوگوں کو ساتھ لگایا، فرمایا میری نبی کی ناموس کے اوپر لاہور کے اندر ایک غدار نے ڈاکہ ڈالا ہے، میں وہیں جا رہا ہوں، ذرا توجہ کریں اللہ کی قسم۔ یہ تھے ہمارے اکابر، یہ تھے ہمارے پیر جنہوں نے ہمیں سیدھی سمت کی طرف چلایا ہے۔ اور میں جس وقت لوگوں نے کہا حضور آپ تو فقیر بندے ہیں، آپ تو پیر ہیں، یہ تو مولویوں کا کام ہے جو مناظر اسلام ہوتے ہیں وہ جا کر بات کریں گے، آپ کیوں جاتے ہو؟ تو فرمایا آپ نے جو جواب دیا آج تک تاریخ کے سینے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا خبردار چپ کر جاؤ، ایسی بغیرت فقیری مجھے کرنی نہیں آتی، ایسی بغیرت فقیری۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم ایسی بغیرت فقیری نہیں کرتے، حضور کے ناموس کے اوپر ڈاکہ ڈال جائے اور پیر گھر اپنے کمرے کے اندر داخل ہو کر بیٹھا رہے۔ میرے بھائی اگر دیکھیں کائنات کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، نہ وزیر کامیاب ہے نہ مشیر کامیاب ہے، اللہ کی قسم اگر کامیاب ہے تو فرمایا مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کے در کا فقیر کامیاب ہے، فرمایا اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا بڑی دکھ والی بات ہے، درد والی بات ہے، آج الیکشن کا یہ ٹائم آ رہا ہے، بڑے بڑے آئیں گے جن لوگوں کے ساتھ آپ محبت کرتے ہو پیار کرتے ہو، میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا اور نہ ہی میں کسی کی سپورٹ کرنے والا ہوں، ایک مطلق بات کر رہا ہوں، اور میں آئیں گے آپ کو سہارا دینے کے لیے۔ کبھی اللہ کی قسم ہے جتنا سہارا آپ کو کائنات کے اندر اللہ کے نبی نے دیا کوئی دے رکھتا نہیں ہے کائنات قیامت تک، اور جتنے اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے روئے کوئی قیامت تک رو سکتا نہیں ہے۔ کیوں ہم نعرہ نہیں لگاتے حضور کا؟ میرے بھائی ہم ایم پی ایم این او کا نعرہ لگاتے ہیں، کبھی پوچھا ہے آپ نے؟ وہی لوگ نے اللہ کی قسم ہے آپ کی عزتیں سڑکوں کے اوپر رلتی رہی ہیں، ایک ماں ایک بہن ایک بیٹی اٹھ کر فرمایا آٹے کا تھیلا لینے کے لیے چوک کے اندر رلتی رہی ہے۔ کبھی پوچھا ہے خان صاحب اپنی بہن کو ذرا لے آؤ نا، اپنی لین کے اندر کھڑا کرو، ہمیں بھی پتہ چلے نا، جنجوا صاحب ملک صاحب چودھری صاحب سارے فرمایا لے آؤ نا، ایک دن تو اپنی بہن کا شناسی کارڈ لے آؤ نا، چوک کے اندر کھڑا کرو نا، تمہیں بھی پتہ چل جائے کہ بیٹیوں کی عزت کیا ہوتی ہے، ماں کی عزت کیا ہوتی ہے، اپنی بیویوں کی عزت کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ چلے نا۔ فرمایا بیٹی تو رلی ہماری، ماں رلتی رہی چوکوں کے اندر ہماری، اور فرمایا ہماری بیٹی ہی لائن کے اندر لگی رہی، اگر خود نہیں آ سکتی تو شناسی کارڈ لے آؤ بھی پھر آٹا ملے گا۔ فرمایا پوچھو نا کبھی اس کو، ہر بندے کا تو نے نعرہ لگایا، نواز کا عمران بھی لگایا، نعرہ بھی لگایا، مشرف کا نعرہ بھی لگایا، عمران کا نعرہ بھی لگایا، ذرا بتانا کبھی نبیوں کے سلطان کا بھی نعرہ لگایا کہ نہیں؟ یہ سوال تو کر سکتا ہے نا، پر کرے کون اللہ کی قسم؟ آج ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ سنیں میرے بھائی کیونکہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے۔ کل قیامت کے دن مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے اگر کھڑا کر کے پوچھ لیا ساری زندگی تو نے گزاری ہے اپنے بچوں کے لیے کرتا رہا، بچے بیٹیوں کے لیے کرتا رہا، لیکن بتانا ناموس رسالت کے اوپر لوگوں نے ڈاکہ ڈالا، تو کیا کر کے آیا ہے؟ بتانا اس وقت کیا جواب دے گا؟ تو کہے گا مجھے پتہ نہیں تھا ناموس رسالت کیسے ہیں۔ ختم نبوت کہا کسے جاتا ہے؟ آج معاشرے کے اندر جہاں بھی چلے جاؤ ہر مکاتب فکر کے اندر مرزائی قادیانی گھسے ہوئے، اللہ کی قسم درد ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے اس بات کا۔ فرمایا وہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد نبی آ سکتا ہے، اگر جس وقت یہ بات ایک پکے مومن مسلمان کے دل کے اوپر کانوں کے اوپر دستک دے وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ سکون کے ساتھ بیٹھ جائے۔ پتہ چلا اگر ہمیں غیرت نہیں آتی تو ہمیں ایمان کی کمزوری ہے، اگر جس کا ایمان پکا ہے نا، اللہ کے نبی نے یہ پیغام دے دیا، یہ فکر دے دی، فرمایا میرے غلام کا اگر ایمان پکا ہوگا جو بھی میری ناموس کے اوپر ڈاکہ ڈالے گا، فرمایا مومن قرار کے ساتھ نہیں بیٹھے گا بلکہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔
لیکن انعام بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ کے نبی انعام دیتے ہیں۔ اب بہاڑی کا علاقہ ہے یہ، ہاں علامہ ضیاء اللہ قادری سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا آپ کا ٹائم لیا گیا، یہ پیچھے کافی عرصے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت موبائل فون استعمال نہیں ہوتا تھا، لیٹر بھیجا، لوگوں نے خط لکھا، حضور ٹائم چاہیے، ختم نبوت کانفرنس کروانی ہے یہاں ہمارے محلے کے اندر، بستی کے اندر، پنڈ کے اندر، مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، وہ کہتے ہیں اس نبی کے بعد دوسرا نبی بھی آ سکتا ہے۔ فرمایا آپ بڑے ہی مجدد تھے، بڑے محدث تھے اور اللہ کے برگزیدہ بندے بھی تھے۔ فرمایا ضیاء اللہ قادری صاحب سیالکوٹ سے چل کر آئے، جس وقت فرمایا بہاڑی کے اندر پہنچے، آپ نے دوسرا لقمہ توڑا کھانے کا، ساتھ ہی مسجد تھی جہاں ختم نبوت کانفرنس تھی۔ فرمایا مولوی صاحب نے اعلان کیا خبردار آج محفل ختم نبوت کانفرنس نہیں ہوگی، کوئی مسجد کے اندر نہیں آئے گا۔ آپ نے لقمہ توڑا ہوا تھا، ذرا توجہ کرے میری طرف، اللہ کی قسم یہ تھے غیرت مند مسلمان۔ آپ نے لقمہ اسی جگہ کے اوپر رکھا، آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں محفل کیوں نہیں ہوگی؟ میں حضور معاملہ اس طرح کا ہے، یہاں مرزائی رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا خبردار اگر ختم نبوت کانفرنس ہوئی تمہارے بچے اٹھا لیں گے، تمہاری عزتوں کو پامال کیا جائے گا۔ فرمایا اس وقت اسی جگہ کے اوپر آپ نے لقمہ چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کو کرایہ بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، آپ واپس چلے جائیں اور کھانا بھی کھا لیں۔ آپ نے فرمایا اتنا بغیرت میں نہ ہوں کہ میری نبی کی ناموس کے اوپر ڈاکہ ڈل جائے، میں ٹکڑے روٹیوں کھانے والا مولوی نہیں ہوں۔ فرمایا اسی جگہ کے اوپر اور ہوگی ختم نبوت کانفرنس ہوگی اور ضیاء اللہ قادری کر کے دکھائے گا۔ فرمایا یہ بات کہہ کر آپ اٹھ کر کھڑے ہو کر مولوی صاحب کو سائڈ کے اوپر لے گئے۔ فرمایا یہ بتا یہاں کوئی بندہ غیرت مند رہتا ہے؟ آئے ہے۔ فرمایا کوئی غیرت مند پتہ چلا ختم نبوت کے لیے غیرت مند کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا یہاں کوئی بندہ رہتا ہے جو غیرت مند سنی ہو؟ فرمایا ہاں حضور رہتا ہے، سنی ہے غیرت مند، تو فرمایا اس کا کردار اچھا نہیں ہے۔ فرمایا کیا ہے کردار کو؟ فرمایا کردار اس کا اس طرح کا ڈاکو ہے، اس کا نام ہے نورا ڈاکو۔ فرمایا بہت بڑا ڈاکو ہے، لیکن فرمایا وہ نیکیاں کرنے والا سنی ہے۔ فرمایا جس وقت یہ بات کی فرمایا چل چلتے ہیں اس ڈاکو کے پاس ہی آج چلتے ہیں، اس کی تقدیر بدلتے ہیں، آنا میرے ساتھ چل۔ قاری ضیاء اللہ قادری صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا چل پہ ڈاکو کے پاس گئے، بڑی بڑی مونچھیں ہیں اور فرمایا سامنے اپنے جو ہے وہ کلاشی رکھ کر ایک ڈنڈا رکھ کر بیٹھا ہے، نوکر چاکر کھڑے ہیں۔ فرمایا قاری ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ علیہ پہنچے، فرمایا جس وقت اس نے دیکھا آپ نے کہا بھئی آپ تو مولوی بندے ہیں، مجھے صوفی لگتے ہیں، میں گناہگار سا بندہ ہوں، آپ کیسے چل کر یہاں آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا آج تیرے پاس آنا پڑ گیا ہے، اس وجہ سے آئے ہیں، آج حضور کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈال گیا ہے، پر میں تیری بارگاہ کے اندر میں پہنچا ہوں، شاید نہ آتا لیکن آج ختم نبوت کے معاملے کے اندر پہنچ چکا ہوں، میں اللہ کے دین کو تیری ضرورت پڑ گئی ہے، اور میں اٹھنا کھڑا ہو جانا۔ فرمایا حضور میں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا تو نے آ کر مسجد کے اوپر باہر کھڑا ہو جانا ہے، میں نے جا کر اندر خطاب کرنا ہے ختم نبوت کے اوپر۔ فرمایا تیرا علاقہ ہے، تیرا پنڈ ہے، لوگ کہتے ہیں ختم نبوت کا بیان نہیں کرنے دیں گے۔ فرمایا نورا ڈاکو تھا، بد کردار تھا، گناہگار تھا، سیاہکار تھا، اس نے جو جواب دیا خدا کی قسم یہ لفظ بھی آج طریق کے سینے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور ضیاء اللہ قادری صاحب میں حاضر ہوں، آپ ذرا سنیں نا۔ آپ نے فرمایا میں غدار ہوں، فرمایا گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، پر حضور کی ختم نبوت کا غدار نہیں ہوں۔ فرمایا میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ قاری ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، غیرت مند جوان تھے۔ فرمایا آپ نے نورا ڈاکو کہتے ہیں آپ چلیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ فرمایا چل کر آئے، آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر نہ پہنچا، ڈاکو پہلے تشریف فرما تھا آگے، اور میں کھڑا ہو گیا گیٹ کے اوپر، اور آ کر فرمایا لکھتے ہیں یہاں علماء اعلان کیا، فرمایا خبردار اگر کسی نے ہمت کی، مرزائی نے یا قادیانی نے مسجد کے اندر قدم رکھنے کی، تمہیں پتہ ہونا چاہیے آج مسجد کے دروازے کے اوپر نورا ڈاکو آیا ہوا ہے، یہاں ختم نبوت کانفرنس ہوگی اور اسی وقت ہوگی، اور قاری ضیاء اللہ سیالکوٹ سے آیا، خطاب بھی کرے گا، بیان بھی کرے گا۔ فرمایا آپ آئے ممبر کے اوپر بیٹھے، فرمایا آپ نے خطاب شروع کیا، 10 نہیں 15 منٹ 2 گھنٹے لگاتار قاری ضیاء اللہ نے خطاب کیا۔ خطاب کرنے کے بعد آپ نیچے اترے اور فرمایا آجا نورا، سینے سے لگ جا، میرے نبی بڑے کریم ہیں، بڑے کریم ہیں۔ فرمایا اگر تو نے ختم نبوت کے اوپر پہرا دیا نا، یہ مت سمجھنا کہ تجھے کچھ عطا نہیں ہوگا،
اس چیز کی میں گناہگار ہو کے ذمہ داری دیتا ہوں. تو نے بڑا کردار ادا کیا ہے, آج حضور کے دین کا کام کیا ہے. اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جس وقت تک آمنہ کا لال تجھے سینے سے نہیں لگا لے گا. اس وقت تک موت نہیں آئے گی, یہ مت سمجھنا. آپ فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا سیالکوٹ کے اندر, کچھ دن گزرے, فرمایا وہی ڈاکو چل کر آیا, میری پہچان کے اندر نہ آیا. میں بیان کر رہا ہوں, سامنے صف کے اوپر بیٹھ گیا, فرمایا اتنی بڑی دستار باندھی ہوئی ہے, اتنی بڑی داڑھی ہے, اور فرمایا مسواک آگے ٹانگا ہوا ہے اپنی جیب کے اندر, ہاتھ کے اندر تسبیح ہے. فرمایا میں پہچانتا رہا. جب جمعہ ختم ہوا, سلام پھیری, اس کے بعد دعا ہوئی, سارے لوگ ملنے کے لیے آ گئے, اس نے بھی سلام کیا, اس نے بھی. فرمایا وہ بھی بزرگ آ گیا جس نے اپنے سر کے اوپر امامہ سجایا ہوا تھا, قریب آیا, میرے ہاتھ سے پکڑ کر کہتا ہے حضور پہچانا؟ میں نے کہا حضور میں نے نہیں پہچانا. فرمایا ہاں ذرا کوشش کریں نا, میں وہی نورا ڈاکو ہوں جو ختم نبوت کے اوپر پہرا دیا تھا بہاڑی کے فلاں بستی کے اندر فلاں مقام کے اوپر. آپ نے فرمایا, میں نے پوچھا حضور یہ کیا ہوا؟ تو بڑا بدماش تھا اور اتنی بڑی پگڑی اور سفید داڑھی, چمکتا ہوا چہرہ. کہتا ہے حضور کیا پوچھتے ہو, اللہ کی قسم. فرمایا تم چل کر واپس آ گئے ہو, ادھر سے میں گیا, سویا, آنکھ لگی. فرمایا ادھر آنکھ بند ہوئی, دل کی آنکھ جاگ اٹھی, مقدر جاگ اٹھا, نصیب جاگ اٹھا, ادھر سے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. فرمایا آپ چلے آئے ہو, پیچھے سے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا نوریا بڑا کردار ادا کیا ہے, تو نے آج اس بستی کے اندر ختم نبوت کے اوپر پہرا دیا ہے. آج سینے سے لگ جا, تیرے پچھلے بھی معاف ہیں, اگلے بھی معاف ہیں. فرمایا تیری جنت جانے خدا جانے مصطفیٰ جانے. اور یہاں البدایہ والنہایہ کے اندر امام صاحب نے لکھا, مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال فرمایا ڈیرہ لگا کر بیٹھے ہیں, صحابہ کرام ارد گرد موجود ہیں. فرمایا چل کر ایک بندہ آیا, اونٹ کے اوپر سوار ہے. یہ عرب کے لوگ تھے, اسلام جس وقت قبول نہیں کیا تھا. یہ گوہ جو زمین کے اوپر چل رہی ہوتی ہے نا, چھپکلی سے بڑی ہوتی ہے تھوڑی سی, فرمایا یہ کھایا کرتے تھے مار کر. فرمایا اونٹ کے ساتھ گوہ کو باندھا ہوا ہے, چلتا چلتا جا رہا ہے. ایک آدمی ملا, شخص ملا, کہتا ہے یہ سامنے جو 5-7 بندے بیٹھے ہیں کون ہیں؟ اور میں اس بندے نے کہا یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ انت رسول اللہ, میں اللہ کا نبی ہوں. فرمایا اٹھا, اونٹنی سے اترا, فرمایا حضور کی بارگاہ کے اندر آیا, کفر کا سرغنا سر کے اوپر سوار ہے. فرمایا جا کر حضور کی بارگاہ کے اندر کہتا ہے کہ تقول الذی انت انا رسول اللہ. فرمایا تم کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا نعم انا رسول اللہ, جی ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. فرمایا اس نے آگے کیا کہا؟ فرمایا فَضَرَبْتُ عُنُقَكَ. فرمایا اگرچہ یہ معاملہ طے نہ ہوتا تمہاری اور ہماری برادری کے اندر, تو میں آپ کی معاذ اللہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد, فرمایا تمہاری گردن سرطان سے جدا کر دیتا. یہ جملہ کہا. حضرت عمر فاروق بھی وہاں موجود تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں, فرمایا اذن یا رسول اللہ عنقک, اگر آپ مجھے اجازت دیں, یہ بکواس کر رہا ہے, اس کی گردن نہ اڑا دوں. مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا عمر بیٹھ جا, تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے مجھے لقب دیا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فرمایا عمر تو بیٹھ جا, اس کی پیشانی کے اندر مجھے ایمان کا نور نظر آ رہا ہے. فرمایا یہ ایمان لے کر آنے والا ہے. فرمایا وہ بندہ بیٹھ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے کس بات کا اعتراض ہے, تو ایمان لے کر کیوں نہیں آتا؟ فرمایا یہ امام صاحب نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر. وہ کہتا ہے حضور اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں, سامنے اونٹ کھڑا ہے, اونٹ کے اوپر فرمایا گو لٹکی ہوئی ہے, مری ہوئی ہے, باندھی ہوئی ہے, میں کھول کر لے آتا ہوں, اس کو یہاں رکھتا ہوں. فرمایا اگر یہ بات کر لے, آپ کی نبوت کی گواہی دے لے, میں بھی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. فرمایا یہ کام کر لیں. گو کو اتارا اور فرمایا لمبا پا دیا حضور کے سامنے. کہتا ہے اگر یہ گو کہہ دینا کہ آپ اللہ کے رسول ہو, فرمایا میں ایمان لے کر آؤں گا. مدینہ
مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے اس طرح ہلکی سی نظر ڈالی اور فرمایا گو کی طرف دیکھا، وہ بتانا تیرا اللہ کون ہے، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا مری ہوئی گو فرمایا اپنے پنجے پھیلا لیتی ہے اور کہتی ہے لبیکا و سعدیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میری سعادت ہے کہ آپ نے مجھ سے کلام فرما لیا، فرمایا میں خوش نصیب ہوں کہ آپ نے مجھ سے کلام کیا، فرمایا انت رسول اللہ، تم اللہ کے رسول ہو، فرمایا جس خدا کی میں عبادت کرتی ہوں وہ وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے، فرمایا جس وقت یہ معاملہ اس نے دیکھا حضور کے قدموں کے اندر گر گیا، کلمہ پڑھتا ہے، اور یہاں لکھا امام صاحب نے فرمایا گو اس جگہ کے اوپر نہ رکی بلکہ کہا فرمایا انت رسول اللہ و خاتم النبیین، ایک تو آپ اللہ کے نبی ہو اور دوسرا اللہ نے آپ کے سر کے اوپر ختم نبوت کا سہرا سجا۔ یہ گو فرمایا ختم نبوت کی۔ آج کا بندہ بیٹھ کر دھرتی کے اوپر زمین کے اوپر اتنی بڑی غداری کر جائے کہ اس کو پتہ نہ ہو ختم نبوت کا۔ مختصر ہے روایت آپ کی سماعت کے حوالے کروں، حدیث حمارن کے نام سے جس طرح پکارا جاتا ہے، فرمایا ایک گدھا تھا مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال جس وقت ہجرت کر کے آئے نا مدینے کے اندر، فرمایا وہ گدھا چل کر حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، سر جھکایا ہوا ہے، سن مسلمان اللہ کی قسم کائنات کے اندر تیری زندگی ختم ہو جائے پر قادیانوں کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ قادیانی ایسے ذلیل اور خبیث قسم کے انسان ہیں جو ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ کل یہ گو بھی حضور کی بارگاہ کے اندر پیش ہوگی، یہ گدھا بھی حضور کی بارگاہ کے اندر پیش ہوگا، اور جانور جتروں نے بھی ختم نبوت کے اوپر پہرا دیا، اللہ کی قسم یہ بھی پیش ہوں گے، اس وقت تو نے بھی پیش ہونا ہے۔ بتانا مجھے آمنہ کے لال کو کون سا چہرہ دکھائے گا؟ گدھا حاضر ہوا حضور کی بارگاہ کے اندر، مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے اس گدھے سے سوال کیا، فرمایا بتا گدھیا کہاں سے تیری نسل چلتی آ رہی ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جدن ستینا، فرمایا 60 نسلیں میری پیچھے چل چکی ہیں اور ان میں سے میں آخری گدھا باقی رہ گیا ہوں۔ فرمایا ایک یہودی کی مل کے اندر میں آ گیا اور فرمایا یہودی بڑا ظالم تھا، میری پشت کے اوپر میری پیٹھ کے اوپر یہودی بیٹھتا تھا، یا رسول اللہ جس وقت بھی بیٹھتا فرمایا میں کمر پرتا کر اس یہودی کو گرا دیتا۔ یہودی کہتا ہے وجہ کیا ہے، مجھے بیٹھنے کیوں نہیں دیتا؟ میں نے کہا تو پلیت ہے، تمہیں نہیں پتا کہ میری اگر پشت کے اوپر سواری کرنی ہے تو خاتم النبیین آمنہ کے لال فرمایا میرے کمر کے اوپر خاتم النبیین آخری نبی آئے گا، میرے بھائی وہ گدھا ہو کے ختم نبوت کی گواہی دے رہا ہے، فرمایا میری کمر کے اوپر بیٹھے گا تو آمنہ کا لال تشریف لگے گا۔ فرمایا اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا فرمایا مجھے بہت ہی دکھ ملا یہ جملہ کہنے کے لیے، فرمایا جو میرا مالک تھا وہ کیا کرتا تھا؟ فرمایا مجھے بھوکا رکھتا تھا، مجھے پیاسا رکھتا تھا، فرمایا فضربت علی ظہری، فرمایا مجھے مارتا تھا اور 3-3 4-4 دن مجھے کھانا نہ دیتا تھا، کہتا تھا تو ختم نبوت کے اوپر ایمان لے کر آیا ہے، فرمایا مجھے مارتا تھا یا رسول اللہ، میں ماریں کھاتا رہا کہ لیکن یہودی کو اپنی پیٹھ کے اوپر نہ بیٹھنے دیا، ختم نبوت کی گواہی دیتا رہا۔ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا مسموک بتانا تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا نام یزید بن شہاب، ادب بات کر رہا ہے حضور کے ساتھ۔ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا آج کے بعد تیرا اللہ کا نبی تیرا نام رکھتا ہے اسموں کا یافور، تیرا نام یافور ہے، آج کے بعد تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ یہاں میرے پاس رہا کرے گا، میں تجھے حکم دوں گا جا کر حضرت بلال کو بلانا ہے بلا کے لے آئے گا، میں حکم کروں گا سلیمان کو بلانا ہے بلا کے لے آئے گا، میں حکم کروں گا حضرت صدیق کو بلانا ہے بلا کے لے آئے گا۔ امام صاحب نے لکھا وہ گدھا جاتا کبھی حضرت عمر صدیق جو
है उमर फारूक को बुला के लेकर आ रहा है, कभी सैयदना अबू बकर सिद्दीक को बुला के लेकर आ रहा है, कभी हजरत सुलेमान को बुला कर लेकर आ रहा है। और फरमाया जिस वक्त गधे को पता चला कि मदीने के ताजदार आमना के लाल दुनिया से जहरी पर्दा फरमा गए हैं, फरमाया गधा दौड़कर फरमाया एक कुआं था जिसका नाम हैसम था, उसके अंदर कूद कर गिर गया। कहता है अब अल्लाह के नबी नहीं रहे दुनिया के अंदर, मेरी यहाँ जिंदगी गुजारने का क्या फायदा। और खता फरमाया इमाम साहब ने लिखा क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को ये पैगाम दे दिया, खबरदार गर्दन कट जाए, औलादें सिमट जाएं, सब कुछ खत्म हो जाए, अगर कायनात के अंदर कोई कादियानी, कोई दज्जाल, कोई बगैरत खड़ा हो जाए, मुसलमान गैरत बंदा फरमाया बड़े रोब के साथ, बड़े दबदबे के साथ फरमाया उठकर कहता है खबरदार तेरे जैसे बड़े बड़े खबीस आए, गद्दार आए, दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन खत्म नबूवत के ऊपर ना आज कंप्रोमाइज है ना कल कंप्रोमाइज होगा, हमारा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है। अल्लाह की कसम हम अपनी जान का नजराना पेश करके भी नारा लगाएंगे ताजदार खत्म नबूवत। ये मुसलमानों का अल्लाह की कसम अकीदा है, ये ईमान है जो हमारे उलमा हमारे अकाबिर देकर गए। हजरत हबीब बिन ज़ैद रदी अल्लाह अन्हु जिस वक्त मुसैलमा कज़्ज़ाब ने झूठा नबूवत का फरमाया दावा किया, मदीने के ताजदार आमना की लाल की बारगाह के अंदर एक लेटर भेजा कि आप नबी हो मैं भी नबी हूँ, या आप इस तरह मेरे साथ मुआहदा करो कि आप जब दुनिया से चले जाओगे मैं नबी बन जाऊंगा, या आधे मुल्क के अंदर आप नबूवत संभालो आधी मुझे दे दो। मदीने के ताजदार आमना लाल ने लेटर के अंदर लिखवाया, फरमाया चल जाओ, इसको कहा तू कज़्ज़ाब है मैं नबी हूँ, अल्लाह ने मेरे सर के ऊपर खत्म नबूवत का ताज सजाकर भेजा है, फरमाया तू कैसे दावा कर सकता है। फरमाया उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया कौन दलेर बंदा है जो मुसैलमा कज़्ज़ाब को ये खत देकर आएगा, लेटर देकर आएगा। हजरत हबीब बिन ज़ैद फरमाया एक खजूरा बेचने वाले सहाबी हैं, अपने सर के ऊपर एक छाबी उठाते हैं, खजूरें बेचते हैं। मेरे भाई जरा सुने, अल्लाह की कसम अच्छे कपड़े पहन लेना, जदाद बना लेना, ये कोई बड़ा वकार नहीं है। वकार ये है कि फरमाया सर के ऊपर टोकरी उठाकर खजूरें बेचता है। यहाँ सहाबाए किराम फरमाते हैं जिस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया कौन है जो जाएगा मुसैलमा कज़्ज़ाब को जाकर खत देगा, फरमाया फौरन जल्दी के अंदर बोला हजरत हबीब बिन ज़ैद ने हुजूर मैं जाऊंगा। सहाबाए किराम फरमाते हैं खजूरें खा रहे थे, खजूरों के टुकड़े मुंह से निकले, दूसरे सहाबाए किराम के ऊपर गिरे। सहाबाए किराम ने कहा खजूरें तो पूरी खा ले, सबर तो कर ले। कहते अगर सबर कर लूं ड्यूटी कोई और लेकर चला जाएगा, नंबर कोई और लेके चला जाए, फरमाया बाद में खा लूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जा ये लेटर लेकर जा। जिस वक्त पहुंचे हबीब बिन ज़ैद मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास, फरमाया जाकर लेटर दिया। दस्तूर क्या होता था जब बादशाह के पास लेटर पहुंचता एक बंदा खड़ा होता कचहरी के अंदर सुनाता ये लेटर आया है, ये खत आया है, फरमाया वो लिखा हुआ था सामने तू बड़ा कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, अल्लाह के नबी ने लिखवा कर भेजा था। जिसको ये सुना तो फरमाया उसकी इज्जत के ऊपर आंचा ही कहता है कि मुझे कज़्ज़ाब कहा, खड़ा हो गया, तलवार पकड़ी, हबीब ज़ैद बिन ज़ैद को कहता है फरमाया खबरदार होशियार हो जा, तू मानता है अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, तू इस बात को मानता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फरमाया हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु आपने फरमाया खबीस चुप कर जा, तुझे हया नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती, मेरे सामने कहता है अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, तू क्या बकवास करता है। और मैं दूसरी मर्तबा कहता है कि तशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तू गवाही देता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आपने सीना तान कर कहा, फरमाया हाँ हाँ मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है। दूसरी मर्तबा सवाल किया, तीसरी मर्तबा सवाल किया, फरमाया तलवार उठाई, आपका हाथ शहीद कर दिया, फिर कहता है गवाही देता है मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फरमाया तू क्या समझता है क्या हम टुकड़ों के ऊपर पलने वाले हैं, तुझे नहीं पता, तो अगर एक एक टुकड़ा भी कर दे अल्लाह की कसम हर टुकड़े से आवाज आएगी तो खत्म नबूवत की आवाज। तू क्या समझता है कि इतनी जल्दी मान जाएगा। पर मैं हालांकि इतना कुछ किया उस जालिम ने, पर मैं हजरत हबीब बिन ज़ैद की गर्दन सर जो है तन से जुदा कर दिया। जिस वक्त जुदा किया, इधर देखे नबूवत की बसारत देखे, अल्लाह की कसम अल्लाह के नबी मदीने के अंदर तशरीफ फरमा है, मदीने के ताजदार आमना के लाल ने सहाबा किराम को फरमाया मेरे नज़दीक हो जाओ। जब सहाबा किराम नज़दीक हुए, अल्लाह के नबी ने फरमाया आओ ना ज़रा मेरे पास बैठो। अल्लाह की कसम खुदा ने हबीब के लिए बड़ा अच्छा आला
اہتمام کر رکھا ہے جنت کے اندر۔ اور میں ادھر سے سر جدا ہوا، ادھر سے اللہ کے نبی مدینے کے اندر بیٹھ کر خبر دے رہے ہیں صحابہ حضرت زید شہید ہو گئے ہیں، پر اللہ نے زید کے لیے بڑا ہی اہتمام کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائی اس بات کا خیال رکھنے، اپنے بچوں کو اس بات کی تنبیہ دیں اور آیات مبارکہ کا ترجمہ پڑھائیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، کیونکہ آج جگہ جگہ کے اوپر فتنے ہیں، پتہ نہیں ہے آپ کو ختم نبوت کہتے کسے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ نے نور بشر وچ پہ بند کر دیتا ہے، نور دا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے، ملائکہ نو پل پل بند کر دیتا ہے۔ سونیا تینو پوا کے تاج نبوت دروازہ بند کر دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علی الشاء الا البلاغ۔